وہ دن میں آخری دن 7.5 سپارے پڑھے. میرے پیچھے جڑے کھڑے سن انہوں نے سمجھا میں جدو 3 مکایا پھر 24 پڑھیا پھر 5 پڑھیا 26 انہیں سمجھا ہونے رکوع کردا. جب میں 27 پڑھیا 28 پڑھیا 29 پڑھیا تو انہیں کہ لو جی آج ختم شریف ہوئے ہی ہویا. اے انہاں دی ہمت ہے. میرے پیچھے جڑے 7.5 سپارے میں ایک رکعت 7.5 سپارے پڑھے اور میں نے اللہ نے اتنی توفیق دیتی میں ایک رکعت پورا قرآن بھی پڑھ سکتا. گل وچ ہو رہے مالک کتا رکھ دیں تو چن کے رکھ دیں. میرے نال جو کوئی چیلنج کرے تو پورا قرآن پڑھ سکنا ایک رکعت؟ میں کہا ہاں پڑھ سکنا, کیوں نہ پڑھ سکنا. کیوں جی ایک رکعت میں کہہ رہا ہوں. ہاں سمجھ آئی نا بات. تے میں تراویاں پڑھ کے آیا. جی تساں جنہاں وچ تراویاں جنہاں نہیں نہ پڑھیاں وہ اپنے آپ نو ہوش کرو نمازاں پڑھو. جی میرے جو معذور آدمی یار ایک رکعت 7.5 سپارے تسی 1.25 سپارہ امام پیچھے کھڑ کے نہیں سن سکتے. کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز؟ اے روسیہ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا. ہاں ادھی راتی تھے بیٹھ دا مقصد کے وے ساری رات اے حصورت شالا پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دی میریاں نہیں. میں تے کدی اے ساڑھے نات خان حضور ناتا پڑھتے اکھاں میریاں تھک گئیاں. میں کہا تو کام کیڑا کیتا؟ تیریاں کہیں نال اکھاں تھک گئیاں پیسے لے لے کے تھک گئیاں تیری اکھاں. ہسنے والیاں گلاں نہیں ہو بچو یہ رون والیاں باتاں. ہاں میں ہسان واسطے نہیں اسی کو ہسن دے قابل ہاں. جنہاں 2 ارب ڈالر لٹ کے مدینے دی کمائی تے مکے دی کمائی یہودی لے جائے اور برما دیاں مسلمان بچیاں نو روٹی بھی نہ ملے. شام دیاں چیخ دیاں بچیاں دیوار تے لکھ دیں دوبارہ عمر نہیں آنا. اسی حسن دے قابل کوئی نہیں. میں حسن واسطے کدی بھی گل کوئی نہیں کیتی. ہاں حسن دے قابل کوئی نہیں. تو کم کر رسول اللہ دا مالک کدی تک گزرن گے نہ ویکھ لوی. کم کر تو سبحان اللہ. مولوی ہوئے تو پھر پیر میرے علی شاہ جا ورنہ بندہ جھلا ہی والے. سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں. حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے. انے واہ رسول اللہ نال پیار کرنا ہے. اے کن بند کر کے انہوں نے کہا کوئی یار دی گل سنا ملا. بس جدو بھی گل ہوئے انہوں نے کہا دس ہوئے رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کیسے تھے, بتاؤ اے رسول اللہ کی زلفیں کیسی تھی, بتا پیر میرے علی شاہ نے زلفوں سے جو خوشبو اٹھی وہ کیسے بے ہوش ہو گئے. اب آخری بار لبیک کا نعرہ میں نے لگانا ہے آپ نے یا رسول اللہ کہنا ہے. اے ہی میری بیماری دا علاج ہے, اے ہی میری تھکاوٹ دا علاج ہے. اے دے نال ہی میں نے قرآن بجدے بجدے آ جانا. اور میں گڈی چاہتے بھی رستے کئی منزل پڑھ چھڑی رستے آندے آندے ایویں پڑھ چھڑی. تو قرآن نال انج پیار کرو. گڈی چ بندہ بیٹھے تے مولا کائنات ایک رکعت تے پاؤں رکھا دوسری تے پورا قرآن مکا چھڑا. اسی کم از کم گڈی تے بیٹھ کے تو پڑھی سکتے, گھوڑے تے تو مولا علی بیٹھ سکتے. ہاں جی لبیک دا نعرہ ول کر کے لانا ہے. پتہ لگے بھائی میری تھکاوٹ انج اتر جانی. سارے ہن تیار ہو لنگر سادات دا تسی کھانا ہے مفت کھانا ہے. ہاں جی لبیک اے اس واسطے حضور دیاں شانہ بیان کرو. گلی محلے کہو اوے لبیک کی بات کرو. انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول. 2 باری لبیک کہو نا تو یہ معنی ہے قیامت تک میں حاضر ہوں. یہ 3 باری کہو تو یہ معنی ہے حضور میں جنت بھی خادم ہوں. یہ عربی زبان دا قاعدہ ہے. 2 باری کرو تو الی یوم القیامہ ہے. یہ 3 باری کہو گے تو حضور جنت بھی خادم حاضر ہے. لیکن لالچی بن کے نہیں, غلام بن کے. حضور دے بارے لالچ نہیں کرنی. اتنے تو مل اتنے تو اتنا بندے نو دین دین اتنا دین دین کہ بندے نو کسی دی چیز دی حاجت ہی نہیں رہتی. میرے جا شاہ جی ویل چیئر ہوتے بندہ ہوئے اینو 5 ویزے ملن یورپ دے. لوگ یورپ دی خاطر ایمان ویچی پھر دے. گل وچ ہو رہے کیوں جی کئی مرزائی بن کے جاندے یورپ وچ. کہن جی اسی مرزائیاں لہذا یورپ کہندے نہیں اسی اتو تو کیا. میں کہا جدو تو سین کر دیتے تو تا کافر ہو گیا. مرزائی دا معنی یہ ہے کہ میں رسول اللہ نو خاتم النبیین نہیں منتا. ہاں یہ اتو وچوں والی گل نہیں جلیا. تو کیڑیاں گلاں کرنا تینوں کی پتہ ہے؟ تو پتہ نہیں جہاز تے بہنا بھی ہے کہ نہیں تے تو کافر بن کے باہر جانا ہے. تھوک ایسے پیسے ہوتے جیڑا تینوں در رسول تو دور لے جا. لو جی بس 5 منٹ رہ گئے. شاہ ہوراں دا حکم اتنا ہی. میں 5 منٹ تو بھی پہلے مکاڑ لگا. مولا علی والی حدیث میں پڑھن لگا. عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
بالطويل الممغت ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتاهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معا بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة من رأوا بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثله. ایسے ایک محفل اچ بیٹھ کے میں الف تو الحمد تو لے کے والناس تک پورا پڑھ سکتا زبانی پکا حافظ. ہاں جی پکا. ہاں جی کیوں جی 26.5 سپارے ہو گئے نا رمضان آنے والا 26.5 سپارے میں پڑھ چھڑے اینج کر کے ہن جاندے جاندے اور بھی لاہور تک جاندے گل ختم پھر کل پھر اور شروع نواں تے اپنا کوئی تسی بھی کرو نا یار. رمضان جناب ساڈے منڈے مسیتاں جان مسیتاں بھریاں جان کمیٹیاں پریشان ہو جان کہا سا قرآن سننا آیا ہوئے مولانا کیا قرآن سننا ہے یار تسی یار 8 تراویاں پڑھ کے مسیتی ہو سنیاں دیاں نس پہندے ہو. امام صاحب پریشان ہو جاندے نے سنی پڑھنا ہے سر یہ وہابی پڑھنا ہے. شرم ہونی چاہیے تھی ہوے امام اعظم دا مقلد 8 تراویاں پڑھ کے نس پڑھ اے جس طرح مولانا فرمایا 2 کشتیاں دے نہیں پیو ایک ہی ہوندا کائنات. ہاں جی اسی کھڑے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نال امام صاحب فرمایا رسول اللہ تراویاں 20 پڑھیاں گل ختم. فرمایا تو انو کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا میں صحابہ پیچھے پڑھیاں انہاں کہا حضور 20 پڑھیاں. اسی اس امام دے منن والے جنے صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں. اسی کہا جناب تسی رفع یدین کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا میں صحابہ پیچھے پڑھیا انہاں نہیں کیتا. میں انہاں کو پوچھا تسی کیوں نہیں کیتا؟ انہاں کہا رسول اللہ نو اسی نہیں ویکھیا. امام بخاری تے 6ویں نمبر تے جا کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ دے یہ تو اسی موضوع ہی کدی نہیں چھیڑیا. ہاں نویں موضوع لگے ہیں ساڈے نال بیٹھ کے 5 منٹ کوئی گل نہیں کر سکتا. ہاں جی اسی کوئی نکمے ہاں نہ مالک کتا رکھ دیں تے بڑا چون کے رکھ دیں. ہاں جی گل اینج کر کے حضور نال 2 نمبری نہیں کرنی. جو وہ کہہ رہا انہوں نے کہا وہ کہہ رہا اس کے ساتھ بات کر. میں امام اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں. داتا صاحب کہتے ہیں میں امام اعظم دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑا. کیوں جناب؟ پیر میرے علی شاہ فرمایا میں لوہے محفوظ تینج ویکھ کے کیا امام اعظم کیوں جی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں میں پیچھے امام اعظم دے ہاتھ بن کے کھڑا. کوئی گالے کرنے والی تینوں دو حدیثاں تینوں آندیاں نہیں چونکہ وہ یہ تھا حدیث میں نے پڑھا تینوں زیادہ آندیاں حدیثاں امام احمد رضا بریلوی کولو جس نے 7.5 گھنٹے میں جناب الدولت المکیہ لکھ دیتی. اج تک دنیا عرب پریشان ہے. بابا کتاباں ساریاں بریلی ہومن تے مکے کتاب لکھ دے وے اعلیٰ حضرت بریلوی کول مولانا ضیاء الدین مدنی گئے وہ بھی سیال کوٹ دین اے کلاس کے دے آپ دے خلیفہ سن آؤ چلے گئے. انہاں کیا جناب عرب دا کوئی عالم مندہ نہیں بھائی تیرے پیر نے 7.5 گھنٹے کتاب کیویں لکھی؟ عربی وچ لکھی. کتاباں ساریاں اوتھے سن. اعلیٰ حضرت نے کہا سچی گل دسو پہلے لکھ کے لے آئے سی؟ میں جس عرب عالم دے سامنے پیش کرنا تقریر واسطے وہ کہندا کنے لکھی؟ انہوں نے کہا میرے پیر. انہوں نے کہا کتنے مہینے لائے؟ انہوں نے کہا مہینے دی گل کرنے انہوں نے 7.5 گھنٹے جی لکھی. انہوں نے کہا اجمی ہو کے عربی. پھر مولانا ضیاء الدین مدنی فرماندے میں اعلیٰ حضرت کو پوچھا سچی گل کرو گل وچ کی وے؟ انہوں نے کہا گل وچ ہو رہے. انہوں نے کہا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا میں وضو مینوں جدوں چیلنج ہویا نا تو میں وضو کر کے حرم کعبہ وچ تے میں جا سامنے بیٹھا کعبہ شریف دے میں ویکھیا تے کعبے دے دروازے دے سامنے درمیان وچ رسول اللہ جلوہ کرن ایک طرف مولا علی دوسری طرف محبوب سبحانی. محبوب سبحانی فرمایا نا میرا مرید مشرق وچ ہوے تے میں مغرب وچ ہوواں تے میں اونوں ننگا نہیں ہون دیندا. تے محبوب سبحانی لے آئے سارا مسئلہ. فرمایا رسول اللہ بولتے رہے تے احمد رضا لکھدا رہے. پھر 7.5 گھنٹے نہیں سی لکھ. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں جنہاں نو رسول اللہ سامنے بیٹھ کے کتاب لکھا دے او امام کہدا میں امام اعظم دے پیچھے کھڑے ہاتھ بند تے تسی گھر بیٹھے ہی امام اعظم دے پوترے بن کھڑوندے ہو. تراویاں کتنیاں پڑھنیاں بھائی؟ تے قرآن سننا ہے. جتھے لمحہ قرآن پڑھے جائے اتھے تراویاں پڑھنیاں.
بلکہ سارا رمضان جاگ دیں گزارو، سحری کھا کے تے سو جاؤ، نماز پڑھ کے. سحری کھا کے مراد ہے نہیں، نماز پڑھ کے سوڑے. پھر 1 گھنٹہ بھی سوتے تھے کام تے گئے تو لوگوں پوچھنا منڈیا اور تو آج کیڑی کریم لا کے آیا؟ انہیں کہا قرآن سن کے آیا. جیڑا بندہ کہے میں سونا ہونا چاہتا ہو ویکھ کے قرآن پڑھے گا. دنیا دی کوئی کریم سارے تو کہتا ہو تو خالی تیل بھی انج لائے گا تھا تو لوگ کہنا منڈیا کی کیتا ہی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کیتا، قرآن پڑھیا اور کی. اور ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے. اسلام کا نام لیا، جب حضور کی عزت کی باری آئی تو لوگ اندر داخل ہو گئے اور ہمیں تانے دیتے تھے. ہون پتہ لگے گا نا جیلیں جو باہر آن گئے تھے، ہون پتہ لگیا، ہون پھسے. اور میں کہ چلیا تو کوئی صدر رہنا ہے، اسی اندر جیلیں مر گئے تھے، تو کوئی تے صدر رہنا ہے. صدر تے رہنا کسی نے نہیں، لیکن بندہ چاجدہ تو مرے نا. باقی رہ گئی بات، غازی علم الدین دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن جب جیل کے اندر ایک شاعر نے ملاقات کی تو کہنے لگا غازی کوئی بات تو سناؤ نا. انہیں کہا کیا سناؤں؟ من عاشق سرمستم، من عاشق سرمستم از دار میندیشم، پروانہ جاں بازم از نار میندیشم، با دوست مشغولم دشمن چه کند بر من، چون گنج بدست آمد از مار میندیشم. انہوں نے کہا میں تو وہ عاشق ہوں جو جھوم کر اور مست ہو کر حضور کے نام پر گردن دوں گا. غازی علم الدین اندر شعر پڑے میاں والی جیل آج جناب 1929 31 اکتوبر ہن 2019 ہو گیا تے بس 90 سال تو بعد بھی آج تھے حضرت صاحب دے آستانہ عالیہ تے علم الدین دا ذکر ہویا کہ نہ ہویا؟ علم الدین تا ویاہ بھی نہیں کیتا. لوگ کہتے ہیں پتر ہون تے تذکرے ہوندے، میں آکھا نہ جلیا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعا. قیامت والے دن جدوں مسلمانوں نوں حکم ہوئے جن میں سجدہ کرو تے سارے سجدے گر جان گے تے کافر سجدہ نہیں کر سکن. یہ قرآن دی نص ہے، انہاں دی کمر سریا پہ جانا ہے. دنیا تے رب نو نہیں منیا، قیامت نو سجدہ نہیں کر سکن گے. اسی اے امت نو گل کرنے کہ آج لے ان کی پناہ. آج جدوں حضور دی گل آوے تے انے واہ نال والا کی ویکھنا ہے؟ وہ کی ویکھے گا بھئی تو ہاتھ حضور واسطے چک رہا، تینو تانا مارے گا. اس تو وڈی اور گل کیڑی تینو حضور دے نام تے کوئی تانا مار دے وے جناب. ویکھ کے محبت نہیں کرنی. ہاں ویکھ کے محبت نہیں کرنی بھئی نال والا کیویں کر رہا، تو اپنے اندر دی گل کر، تینو حضور نال کتنا پیار ہے. توجہ بھائی، باقی آج بھی لوگ ہیں سانو تانے مار، لیکن ہے بڑا عجیب مسئلہ. پیسے ہون بھی ساڑھے کوئی نہیں، کانفرنس دے اتنے بندہ کہے جی انے واہ لائی آؤ، اتنے کوئی نہیں، لیکن ہیں ضرور. اندر بھی میرے کو یہی پوچھتے سن جیل آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ یہی سوال. اور تو میرا جرم ایسی کوئی نہیں. گل کرنا جرم ہے، حضور دی عزت ہوتے گل کرنا یہ جرم ہے، یہ تو کوئی جرم نہیں نا. آخر کہندے سن اچھا آپ بتائیں آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں آکھا تسی دسو کون دیتا ہے. تسی میری فون وی تساں ٹیپاں لائیاں، ایتھے بھی کتنے مخبر بیٹھے ہونے کوئی ادھر کر رہے ہونے، مولانا تقریر کر رہے ہیں، مولانا کہاں جا رہے ہیں، مولانا کدھر جا رہے ہیں، روٹی کیسے کھا رہے ہیں، ویل چیئر پر کیسے بیٹھے ہوئے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایڈے ہی کوئی جنے ہو نا تے کشمیر جاؤ. مولی خادم تے ایتھی جمعہ، ہاں مولی خادم تے ایتھی جمعہ ایتھی رہ رہا اے محمد عربی دے غلام صلی اللہ علیہ وسلم اے سید سارے. اسی کوئی کدھر باہروں نہیں آئے. میرے تو 5 پشتاں دی میں قبراں وکھا سکنا اپنے پنڈ. ہاں میرے دادے لکڑ دادے دیاں قبراں اتھے موجود ہیں، ساڑی اپنی زمین اتھے موجود ہے. اسی کدھر باہروں مانگ تانگ کے نہیں آئے. ساڑھے بارے تو انہوں ایڈی تکلیف ہے، ادھر جاؤ مودی نو لمحہ پاؤ. ہاں اور توجہ کشمیر دیاں بچیاں پکار رہی ہیں ہے کوئی محمد بن قاسم؟ اگو آواز آندی نہیں اسی تقریر جے کر کے آیا بادشاہ ہوتے اقوام متحدہ تقریر نہ کشمیر آزاد ہونا ہے، کشمیر انج آزاد ہونا ہے.
کہ ایتھو جناب پاکستانی فوج چلے تے غوری میزائل بالکل فٹ کر دے وے تے انہوں نے کہا پتر غوری میزائل تے پچھو چلنے ہنسی آ رہے ہیں توڑی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اسی توجہ دیہڑی راتی تقریرہ بھی کریے تو اڑنا ملاقاتہ بھی کریے جناب تے ساڑھے گلے رو کوئی نہ ہویا تے تسی ایڈے دیسی گھو کھا کھا کے اس علاقے دے سارے تسی دیسی گھو کھا گئے ہو مک گیا تے خدا نے بندے ہو زور لاؤ یہ کس واسطے اوقات ہما بود کے با یار بسر شد باقی ہما بے حاصلیو بے خیردی بود طاقت اوہی ہے جڑی اسلام دے کم آ جائے گڑا اوہی ہے جدے اللہ رسول دی جناب گل ہوئے بندے دی تے بازو ہوئی ہیں جڑے انج ہوون تے جناب اتھے مودی بھی ہلے تے ٹرمپ بھی ہلے کی کرنا چاہندے ہیں مسلمان انہاں کہتا ہے تو گردن کٹنا چاہندے ہیں اور کی کرنا چاہندے ہیں تو عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے تو فرمایا اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی ہے حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے ریا سے پاک ہو کر ریاکاری نہیں تھی اس میں تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے نماز تراویح پڑھی یعنی رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا تو حضور نے فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا اور حضور نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا یعنی اس کو زندہ کیا اور ساری رات وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو حضور نے فرمایا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. جو نبی علیہ السلام مبارک تقریر فرماتے تھے نا انس بن مالک کہتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. انس بن مالک نے 10 سال ظاہر حضور کی خدمت کی تو کہتے ہیں میں نے حضور کا کوئی کم ہی ایسا خطبہ سنا ہوگا جس میں حضور نے تقریر سے پہلے یہ نہیں فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ له فرمایا اس کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. کلمہ بہت کم ایسا کوئی خطبہ ہوگا جس خطبے کے شروع میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ له. امانت وہ حکمرانوں کے پاس ہو وہ مولویوں کے پاس ہو حافظوں کے پاس ہو وہ قاریوں کے پاس ہو وہ محدثین کے پاس ہو وہ صوفیوں کے پاس ہو وہ غوثوں کے پاس ہو وہ عوام کے پاس ہو وہ باپ کے پاس ہو وہ ماں کے پاس ہو جس کے پاس بھی جو امانت ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ صرف حکمران اس سے مراد ہے. ہاں جو امانت اللہ نے حضور نے فرمایا یہ بچے تمہارے لیے امانت ہے. چھوٹی عید کے خطبے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اولاد جو ہے تمہاری امانت ہے تمہارے پاس. کیا مطلب دین کی طرف لگانا کل اس امانت کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ له اس کا تو ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں. ولا دین لمن لا عہد له اور فرمایا جو وعدے کا پاسداری نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں. انجاب حضور کا خطبہ کیسے ہوتا آگے ذرا تھوڑی سی میں تاکہ وضاحت اور کر دوں. عن جابر ابن عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوت واشتدت غضبہ کانہ منذر جیش یقول سبحکم ومساکم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام
خطبہ ارشاد فرماتے، حضور تقریر فرماتے تو حضور کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ تقریر تو وہ ہوتی ہے۔ پھر اور کیا ہوتا؟ وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتی۔ وَاشْتَدَّتْ غَضَبُهُ، حضور کا جاہ و جلال اس کے اندر اور اضافہ ہو جاتا۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ جو لشکر صبح حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے۔ ایسی تقریریں جس سے قوم جو ہے وہ پہلی بھیڑ ہے تو اور اس کو بھیڑ بنا دیا جائے۔ او جی مولانا اسلام تو بڑے امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا ہومن امام الانبیاء، ہومن محبوب رحمت للعالمین، خیمہ افلاق کا استادہ جنہاں دے نام نال کھڑا ہے تے او تقریر فرمان تے انہاں دی مبارک اکھاں سن۔ مولانا تھوڑی امن سے بات کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہو جنہاں دین دیتا انہاں دیاں تے اکھاں سرخ ہو جاندیاں تھا، انہاں دی مبارک اکھاں دے تو کوئی قیمت ہی کوئی نہیں نا۔ وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، حضور کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتی۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آواز میں اللہ نے یہ معجزہ رکھا ہے کہ جس طرح قریب والے کو حضور کی مبارک آواز سنائی دیتی، اس طرح 1,24,000 میں سے جو آخری صحابی بیٹھے تھے نا عرفہ کے میدان میں، جس طرح قریب بیٹھے صدیق اکبر کو آواز آ رہی تھی، اسی طرح آخری صحابی کو بھی ایسے آواز آ رہی تو میرے آقا و مولا کی مزید آواز بلند ہو جاتی۔ وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، اور وَاشْتَدَّتْ غَضَبُهُ، اور حضور کے جاہ و جلال میں اور سختی آ جاتی۔ قوم کو یہ مزاج بتایا ہوتا نا کہ حضور ایسے خطاب فرمایا کرتے جی، تو پھر قوم ہماری ناموس رسالت کے مسئلے کو بھی سمجھ جاتی، پھر حضور کی عظمت کو بھی سمجھ جاتی قوم، اور پھر رسول اللہ کی ختم نبوت کے مسئلے کو ایسے سمجھ جاتی کہ ایسے تلوار بھی کھڑی ہو حضرت حبیب بن زید کے سر پر، مسلمہ خود اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ بتاؤ میں کون ہوں، فرمایا تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے؟ کیا باتیں کرتا ہے؟